تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ جیسے آدمی خزانے کو تجوری میں رکھتا ہے، ایسے ہی عورت چھپانے کی چیز ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم عزیزوں، آج قصص الحدیث سیریز میں سے 22ویں اسٹوری پیش خدمت ہے۔ صحیح ابن حبان اور شعب الایمان میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے، پچھلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے عبادت خانے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا، پھر اللہ کے حکم سے ایسی بارشیں ہوئیں کہ وہاں پہلے ہریالی نہیں تھی، اور جب بارشیں ہوئیں تو اس کے جو عبادت خانہ تھا اس کے باہر ہریالی ہریالی اس کو نظر آئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں باہر نکل کر اللہ کا ذکر کروں گا تو وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اس جگہ پر میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اس ارادے اور نیت سے نکلا اور اس جگہ پہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس ایک عورت جو ہے اس سے ملاقات کے لیے آئی، دونوں باتیں کرتے رہے۔ زنا العین النظر، بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ قرآن میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ نے فرمایا میرے عاشق جو ہے، ایمان والے بندے جب بازاروں میں جاتے ہیں تو آنکھوں کو جھکا کے چلتے ہیں۔ تو اب وہ عابد اور وہ عورت باتیں کرتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسن بصری اور رابع بصریہ دونوں ایک جگہ جمع ہوں گے تو تیسرا ان میں شیطان ہوگا۔ تو اب یہ دونوں باتیں کرتے رہے، وہ باتیں دین کی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دونوں پر شیطان آیا۔ اب اس عابد نے اس عورت سے زنا کیا، گناہ کیا۔ گناہ کے بعد پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے النساء حبائل من الشیطان، کہ عورتیں جو ہے شیطان کا جال ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ سے دور کرتا ہے، اور یہی عمل جو ہے شیطان نے اس عابد کے ساتھ کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کے لیے بھی، بڑے سے بڑے عالم کے لیے تنہائی میں کسی عورت سے ملنا جائز نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ بابوں سے، بزرگوں سے ہاتھ عورتیں سر پہ پھرواتی ہیں، تو یہ عمل بھی حرام ہے۔ ایک آدمی اگر 80 سال کا بھی ہو جائے تو وہ کسی غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو مختصر یہ کہ پھر وہ عابد جو ہے نہر پہ گیا، اس نے غسل کیا، اور اس کے بعد جو ہے صلاۃ التوبہ پڑھتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 دن تک وہ روتا رہا کہ میں نے اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا، مجھ سے یہ گناہ کیسے ہوا، میں نے تو اتنے سال اللہ کی عبادت کی اور مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ اس عرصے میں پھر اس نے ایک چھوٹی سی نیکی کی، اور جو ہے انہی 3 سے 4 دنوں میں جو حدیث سے پتہ چلتا ہے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اچھا، اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے احوال جو اللہ نے بتائیں، اللہ کو تو غیب کا علم ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ مرنے کے بعد اس شخص کا حساب کتاب ہوا تو اس کی ایک نیکی 60 سال جو اس نے عبادت کی وہ تو ضائع ہو گئی گناہ کی وجہ سے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کے 70 سال کی پچھلی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی اس ایک نیکی کو جو اس نے اللہ کے لیے اس گناہ کے بعد کی تھی، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے حدیث میں آتا ہے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ تو میرا عزیزوں، اس واقعے سے ہمارے لیے 2-3 سبق ہیں کہ ایک تو جو ہے ہم اپنی نیکی کو بڑا نہ سمجھیں۔ کیا پتہ ہماری بڑی سے بڑی نیکی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ ہو، اور چھوٹی نیکی کو ہم چھوٹی نیکی نہ سمجھیں۔ کیا پتہ وہی چھوٹی نیکی ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور دوسری چیز کہ بھائی جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا نا، وہ زنا کے گڑھے میں جا گرتا ہے، جیسا اس عابد کے ساتھ ہوا۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں بھروسہ نہیں کچھ اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ یوسف علیہ السلام کا قرآن نے قول جو نقل کیا، زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو کیا کہا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے بچھو کی مانند ہے۔ یہ قول اللہ کو اتنا پسند آیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ موقع ملتے ہی ڈنک مارتا ہے، یہ نفس اتنا خبیث ہے، اس کو جیسے ہی موقع ملے گا یہ اللہ کی نافرمانی کرائے گا، گناہ کرائے گا۔
اس لیے اللہ والے اپنے نفس کو عبادت میں، روزے میں، ذکر میں، تہجد میں مشغول رکھتے کہ یہ نفس فارغ نہ ہو، اور جتنا جو بندہ فارغ ہوگا اتنا ہی جو ہے اس کا نفس اس کو اللہ سے دور کرے گا۔ اور پھر بھائی اس عابد نے زنا کیا اور بد نظری کی، اس کے بارے میں چند حدیثیں میں عبرت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے کہا، اے علی، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، پہلی نظر اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے، وہ گناہ شمار ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اچانک میری نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اصرف بصری، کہ اس وقت جو ہے فوراً اپنی نگاہ کو اٹھا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورۃ، کہ عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ جیسے آدمی خزانے کو تجوری میں رکھتا ہے، ایسے ہی عورت چھپانے کی چیز ہے۔ ایک ٹافی ہو، اگر اس کو ریپر سے اتار دیا جائے تو اس کے چاروں طرف چونٹیاں آ جائیں گی۔ اسی لیے حدیث کا جو آگے الفاظ ہیں کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نظر ڈالتا ہے، یعنی شیطان اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور اس کا زنا کیا ہے؟ غلط جگہ پر جانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روایتیں الگ الگ لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص بد نظری کرے گا اور اس کا عادی ہوگا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کو بھرا جائے گا۔ دوسری روایت میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی کو جو ہے نا پھیرا جائے گا، اور تیسری روایت کہ اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا جو بد نظری کا عادی ہوگا۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دیور سے پردہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا کہ الحم و موتن، کہ دیور موت ہے۔ میں رکشے میں جا رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ بتائیں کہ میرا اپنی سالی سے کئی سالوں سے چکر ہے، جب بھی وہ گاؤں سے شہر میں آتی ہے 1 آدھ مہینہ ہمارے گھر میں ٹھہرتی ہے، تو میں اس سے کئی دفعہ غلط کام کر چکا ہوں، تو اس کی کیا جو ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی؟ میں نے کہا بالکل۔ میں نے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ بھئی تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا سالی سے، تو کیونکہ ایک وقت میں 2 بہنوں کو بندہ استعمال نہیں کر سکتا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ وہ گھبرا گیا، فوراً اس نے رکشہ روکا۔ میں نے کہا بھائی میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن تم سوچو اگر یہ حرام ہوتا اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا تو تمہارا تو نکاح ٹوٹ چکا ہوتا۔ تو آج کل بے پردگی کی وجہ سے سالی اور دیور کا پردہ نہیں ہوتا، تو یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ الامان والحفیظ، نظر کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے کہ بندہ تقوی سے رہے، نظر کی حفاظت بھی ہو؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں نظر کی حفاظت کرے۔ دوسرا کام حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کرے۔ تیسرا کام روزے رکھے، اس سے شہوت ختم ہوتی ہے۔ اور چوتھا کام موت کو یاد کرے، جب موت کو یاد کرے گا مجھے مرنا ہے تو خود ہی حفاظت ہوگی۔ اچھا، یہاں ہم زنا سے متعلق بھی میں چند وعیدیں سنا دوں تاکہ تھوڑی سی عبرت حاصل ہو۔ ہمارے معاشرے میں زنا کتنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ ایمان والے جب چلتے ہیں تو آنکھوں کو جھکا کے چلتے ہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کی شرمگاہ پہ بھی قابو نہیں رہتا، وہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور دونوں پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرے اور جو 2 پہلوؤں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرے۔ الروض الفائق ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 388 میں لکھا ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جس نے اپنی نظر کو حرام سے بھرا، اللہ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کرے گا، اور جس نے
حرام کردہ عورت سے زنا کیا، قبر میں وہ پیاسا رہے گا اور پیاس کا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور روز قیامت وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ کالی رات کی طرح کالا ہوگا، اور جہنم میں اس کی گردن میں آگ کا ہار پہنایا جائے گا، اور جہنم میں جو اس کا لباس ہوگا وہ تارکول کا لباس ہوگا۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ تو کوشش کریں بھائی، دنیا میں تھوڑا سا مجاہدہ اختیار کریں گے، آخرت میں جو ہے جنتیوں کے لیے اللہ نے جو حدیث میں آتا ہے 72 حوریں رکھی ہیں، بعض کو جو ہے اللہ کئی 100 حوریں دے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ تو مشقت کی، محنت کی جگہ ہے، مزے کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ جیسے دنیا میں شراب حرام ہے، آخرت میں اللہ نیک لوگوں کو اپنے ہاتھ سے شراب پلا۔ اور زبور میں ایک اور روایت لکھی ہے کہ زانی کو جہنم میں اس کی شرمگاہ کے بل جو ہے نا یوں لٹایا جائے گا، اور فرشتے آگ کے کوڑوں سے ان کو ماریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، عذاب کو کم کرو۔ تو کیا کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ان عورتوں سے لذتیں لیتے وقت ہنستے تھے، مسکراتے تھے، آج اس لذت کا مزہ چکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یزنی العبد حین یزنی وہو مؤمن، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ زنا کرے اور اس حالت میں وہ مومن ہو، ایمان اس سے دور ہٹا لیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک بڑے سے تندور میں مردوں کو اور عورتوں کو ننگی حالت میں جلتے ہوئے دیکھا، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اس شعلوں کی وجہ سے اوپر آ رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، جیسے آگ کی جو شعلوں بھڑکتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ دنیا زناکار ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ اور میرے عزیزوں، اس زمانے میں زنا کے ساتھ ساتھ قوم لوط کا فعل بھی شروع ہو چکا ہے۔ میں آج سے بات کر رہا ہوں 1994 کی، میں جماعت میں چل رہا تھا، 30 سال غالباً ہوگا، 31 سال۔ مجھے فیصل آباد میں 2 بندے ملے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا ہم دونوں نہ مرتے ہیں۔ گاڑیوں کی مکینک کی شاپ تھی، کہنے لگا بچپن سے ہم یہ مکینک کا کام کرتے آئے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ملوث ہو گئے، اور اب ہم دونوں کی ٹینکیاں خالی ہو چکی ہیں، ہم شادی کے لائق نہیں، آپ دعا کریں۔ میں 30 سال پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جو خوف ہے نا وہ قوم لوط کے فعل کا ہے۔ تو بھائی نظر کی بھی حفاظت کریں، آنکھ اور زنا شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، اور جو ہے قوم لوط والے فعل سے بھی بچائیں۔ اور خدا کے لیے اگر اس واقعے کو جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اور ان احادیث کو، اگر اس سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پھیلانے سے شیطان کو یقیناً تکلیف ہوگی، تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آخرت میں جو میں اپنی انرجی لگا رہا ہوں وہ میرے کام آئے گی انشاءاللہ، اور آپ کے بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔